تو دو چیزیں ہیں جو مختصر عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو ایسے نسخے کیمیا عطا فرمائے کہ اگر ان کو اختیار کر لیں تو زندگی کا ہر کام عبادت میں تبدیل ہو جائے اور وہ مقصد زندگی کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت ہو۔ ایک کام یہ کہ جو بھی سرگرمی، جو بھی کام کرو، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، جو بھی کام کرو حلال طریقے سے کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کرا، جائز طریقے سے، ناجائز سے پرہیز۔ مثلا آدمی اس بات کو طے کر لے کہ سود نہیں کھانا، اس بات کو طے کر لے کہ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کوئی چیز نہیں کمانی، جو کچھ کمانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت کمانا ہے، یہ طے کر لو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس میں اتباع سنت کی نیت کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر زندگی کے شعبے کے لیے موجود ہے۔ آپ یہ موجود ہے کہ آپ کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح لوگوں سے ملتے تھے، کس طرح بیویوں کے حقوق ادا کرتے تھے، کس طرح ملنے جلنے والوں کے ساتھ پیش آتے تھے، غصے کے وقت میں کیا کرتے تھے، اشتعال کے وقت میں کیا کرتے تھے، یہ ساری سنتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صبح کو اٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اٹھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، کہ اٹھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب یہ کر لیا تو تمہارا جاگنا بھی عبادت بن گیا۔ کھانے بیٹھے تو دل میں نیت کر لو کہ جو کھانا کھائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کھانا سامنے آتا تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول لی ولا قوة، کہ اللہ آپ نے یہ عطا فرمایا ہے، میری اس کی طاقت نہیں تھی، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا، اس کا شکر ادا کیا۔ تو جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ پڑھ لیا، یہ تو آگے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ تو اب جو کچھ کھایا وہ جو کیا حلال کھانا تھا، جب کھایا یہ کھانا بھی عبادت میں لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کیا یہ بھی اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت دل چاہا کہ میں گھر والوں سے بات کروں، دل چاہ رہا ہے بات کرنے کا، لیکن اس وقت میں یہ نیت کر لو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ خوشخبری کی باتیں بھی کرتے تھے، ان کی دلجوئی بھی کرتے تھے، ان سے ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رات کے وقت میں ایک کہانی بھی سنائی جو مشہور تھی کہ 11 عورتیں تھیں، وہ آپس میں جمع ہوئی اور 11 عورتوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کریں گے دوسرے سے۔ ہر عورت بتائے گی کہ اس کا شوہر کیسا ہے، تو ہر ایک عورت نے اپنے شوہر کا 2-3 جملوں میں اپنے شوہر کی یا تعریف کی یا اس چیز پر تنقید کی۔ بڑے ہی وسیع و بلیغ جملے ہیں جو حدیث کے طرح ہیں، 11 عورتیں۔ بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا کہ دیکھو یہ 11 عورتیں جمع ہوئی تھی، ایک عورت نے یہ کہا، 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 11 عورتوں نے۔ اب کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک عالی اور کہاں
یہ کہانی جو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی، لیکن مقصد کیا تھا کہ چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے وعاشروہن بالمعروف کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیکی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر عملی بیان کرتے ہوئے خواتین جب آپ حضرت عائشہ کے پاس جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ خود مجھے کہانی بھی سنا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے آپ رہتے ہیں گھر میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو گے کہ گھر میں آ کر مسلم بچھا کر نمازی پڑھتے رہتے ہو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں، اپنے بکری کو چارہ دے دیتے ہیں، اور گھر میں سارے جتنے کام ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، جیسے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے رہتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو مرد کا تعلق یا عرفنا ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پہچان کبھی نماز کی نماز چلیے اس طرح چلے جاتے، تو یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ اب آپ ہر ہم بات کرو کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو نیت کے کر لو تو میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں تو وہی عمل تمہارا عبادت بن گیا۔ گھر میں تم برتن دھو رہے ہو، گھر میں تم کپڑے دھو رہے ہو، گھر میں تم اپنے گھر والوں کا کسی اور کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو، تو نیت اتباع سنت کی ہو تو وہ بھی عبادت بن گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک تو جو کام ہو حلال ہو، حرام نہ ہو، گناہ سے پرہیز، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت میں ہر کام کیا جائے۔ آپ کی سنت کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جس میں آپ کی سنت موجود ہے؟ تجارت آپ نے کی ہے، کاشتکاری آپ نے کی ہے، ملازمت آپ نے کی ہے، اور عمارت آپ نے کی ہے، خلافت آپ نے کی ہے، سیاست آپ نے کی ہے۔ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ موجود ہے۔ تو اس کو اپنا حیات بنا لو تو پھر ساری زندگی عبادت میں تبدیل ہو گئی، اور یہ جو قرآن کریم شکوہ کر رہا ہے کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت کی حوث میں، وہ انشاءاللہ وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں تجویز یہ پیش کرتا ہوں آپ کے حضرات سے کہ کتابیں بہت سی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے، ان میں سے کوئی کتاب لے لو، اور ان میں میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھی، اور کتابیں کبھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت ڈاکٹر مکئی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تفصیلی بیان ہے۔ کس طرح آپ اٹھتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح سارے احکام کو جمع اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اور بلکہ میں یہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہر مسلمان رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر اس کا صرف ایک صفحہ روزانہ پڑھیے۔ ایک صفحہ پڑھنے میں انشاءاللہ 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، لیکن ایک صفحہ روزانہ پڑھنا، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں، بچوں کو بچپن سے اس کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔
یہ